پہن لیا. جب ہم نے مسیح کو پہن لیا تو پھر اس کے بعد ہمارے اندر امانت آنا شروع ہو جاتے ہیں. لکھا ہے مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں. آج کا جو کہ ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے. آج ہم کلیسیا کے بارے میں سیکھنے والے ہیں کہ چرچ اور کلیسیا کیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے. آج کا جو کہ ہمارا مرکزی حوالہ ہے، ہماری جو مرکزی آیت ہے وہ ہے افسیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 22 اور 23 آیت. کلام مقدس کو دھیان سے سنیے گا، سیکھیے گا، کیونکہ ہم سیکھنے سے، سننے سے برکت پاتے ہیں، ایمان کی مضبوطی پاتے ہیں. تو اس ویڈیو میں ہم کلیسیا کے بارے میں بہت ہی ڈیپلی باتیں جو ہیں وہ سیکھنے والے ہیں. تو اس ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو آج آپ کے لیے بہت بابرکت ثابت ہونے والی ہے، اور اس ویڈیو سے آپ خدا کے کلام کو بہت ہی ڈیپلی سیکھیں گے. تو یہاں یوں مرقوم ہے، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا. یہ اس کا بدن اور اسی کی مموری جو ہر طرح سے سب کا ممور کرنے والا ہے. آج کل کلیسیاؤں میں ایک چیز بڑی پائی جاتی ہے، اور بڑی ایک چیز ہے جو ہماری کلیسیاؤں میں اکثر دیکھی جاتی ہے. اس کو آج ہم ترتیب کے ساتھ سیکھنے والے ہیں. آج کل بہت سارے لوگ چرچ کو ایک عمارت سمجھتے ہیں. اب بیسیکلی جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کس چرچ میں جاتے ہو، تو وہ ایک چرچ سے مراد ایک عمارت کا نام بتاتے ہیں. وہ ایک عمارت سمجھتے ہیں، اور وہ ان کے خیال میں ایک عمارت ہوتی ہے. مگر چرچ کے بارے میں یہ خیال بائبل کے مطابق نہیں ہے. لفظ چرچ ایک یونانی لفظ اکلیزیا سے اخذ کیا گیا ہے، جس کو جماعت یا بلائے گئے یا برگزیدہ لوگوں کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. لفظ چرچ یا کلیسیا کا اصل مفہوم عمارت نہیں بلکہ لوگ ہیں. یہ ایک مزاحیہ اخیز بات ہے کہ جب آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس چرچ میں جاتے ہیں، تو عموماً چرچ سے ایک عمارت مراد لیتے ہیں. اب رومیو اس کا 16 باب اور اس کی 5 آیت میں یوں مرقوم ہے، اس کلیسیا کو بھی سلام جو ان کے گھر میں ہے. اس آیت میں پلوس رسول ان کے گھر میں موجود کلیسیا کا حوالہ دیتا ہے، جو کہ ایمانداروں کی جماعت ہے، نہ کہ چرچ کی عمارت. اب کلیسیا مسیح کا بدن ہے، جس کا سر مسیح خود ہے. افسیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 22 اور 23 آیت بیان کرتی ہے، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا. یہ اس کا بدن ہے اور اسی کی مموری جو ہر طرح سے سب کا ممور کرنے والا ہے. مسیح کا بدن عید پینتیکوست اور اعمال 2 باب کے دن سے لے کر اس کی آمد ثانی تک ان تمام ایمانداروں پر مشتمل ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. مسیح کا بدن 2 پہلوؤں کا حامل ہے. نمبر 1، عالمگیر کلیسیا ان تمام لوگوں پر مشتمل ہے جو یسوع مسیح کے ساتھ ایک ذاتی تعلق رکھتے ہیں. اب عالمگیر کلیسیا، بہت ساری کلیسیاں ہیں جو اب خود کو عالمگیر کلیسیا بولتی ہیں، پر عالمگیر کلیسیا کا جو مین مطلب ہوتا ہے وہ کچھ اور ہے. کیونکہ ہم سب نے، خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا. پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب اور اس کی 13 آیت یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی شخص جو مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ مسیح کے بدن کا حصہ ہے، اور ثبوت کے طور پر اس کے مسیح کا روح
حاصل کیا، اس نے مسیح کا روح حاصل کیا۔ وہ تمام لوگ خدا کی عالمگیر کلیسیاں ہیں جنہوں نے یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلہ سے نجات حاصل کی ہے۔ اب مقامی کلیسیا کیا ہوتی ہے؟ مقامی کلیسیا، اب عالمگیر کلیسیا کے بارے میں تھوڑا سا میں اور آپ کو بتاتا چلوں۔ عالمگیر کلیسیا جو ہے وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ایمانداروں کی جماعت ہے وہ عالمگیر کلیسیا ہے، اور مقامی کلیسیا جہاں آپ رہتے ہیں وہ آپ کی مقامی کلیسیا ہے، بھلے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتی ہوں، وہ مقامی کلیسیا ہے۔ مقامی کلیسیا چرچ کو گلیتیوں پہلا باب پہلی آیت سے لے کے 2 آیات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: پلوس کی طرف سے، جو نہ انسانوں کی جانب سے نہ انسان کے سبب سے بلکہ یسوع مسیح اور خدا باپ کے سبب سے، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا، رسول ہے۔ 2 آیت: اور سب بھائیوں کی طرف سے جو میرے ساتھ گلیتیا کی کلیسیاؤں کو سلام۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گلیتیا کے صوبے میں بہت سی کلیسیائیں تھیں جن کو ہم مقامی کلیسیائیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر عالمگیر کلیسیا پر دیکھا جائے تو بیپٹسٹ کلیسیا، لوتھرن کلیسیا، کیتھولک کلیسیا وغیرہ ہی واحد چرچ نہیں کہلا سکتی، بلکہ یہ بھی مقامی کلیسیا ہے، یعنی ایمانداروں کی ایک مقامی جماعت۔ تو لہٰذا جب ہم عالمگیر کلیسیا کے بارے میں بات کرتے ہیں، عالمگیر کلیسیا ان تمام مقامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے جو مسیح سے جڑی ہوئی ہیں اور جنہوں نے نجات کے لیے اس پر بھروسہ کیا ہے۔ عالمگیر کلیسیا کے ان اراکین کو مقامی کلیسیا میں رفاقت اور روحانی ترقی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ کلیسیا کوئی عمارت یا فرقہ نہیں ہے۔ بائبل کے مطابق کلیسیا مسیح کا بدن ہے، یعنی وہ تمام لوگ جو نجات کے لیے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ یوحنا 3 باب اور اس کی 16 آیت بیان کرتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ مقامی کلیسیا ان ایمانداروں کی جماعتیں ہیں جو مسیح کے نام کا اقرار کرتی ہیں۔ مقامی کلیسیا کے اراکین اپنے ایمان کی صداقت پر انحصار کرتے ہوئے عالمگیر کلیسیا کے اراکین ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے۔ مقامی کلیسیا وہ ہے جہاں پر ایماندار پہلا کرنتھیوں 12 باب میں درج مسیح کے بدن کے اصولوں کو اپنے اوپر پورے طور پر لاگو کر سکتے ہیں، یعنی حوصلہ افزائی کرنا، تعلیم دینا اور خداوند یسوع مسیح کے علم اور فضل میں ایک دوسرے کو تعمیر کرنا۔ یہ سب سکھانے کا مقصد ہے کہ ہم چرچ کلیسیا کو سمجھ سکیں۔ چرچ سے مراد کبھی بھی عمارت نہیں ہوتا، کلیسیا گھر میں بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب اکثر وقت ایک آیت اپنے لوگوں میں بہت بیان کرتے ہیں کہ جہاں لفظ بہت گہرائی کا لفظ ہے، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں میں وہاں موجود ہوں، وہاں حاضر ہوں۔ مطلب جہاں 2 یا 3 ایماندار، جسے کلیسیا کہتے ہیں، یعنی ایمانداروں کی جماعت۔ اب ہماری کلیسیاؤں میں بہت ساری بدعتیں آ گئی ہیں جو کلام کی آیات کو صرف اپنے فائدہ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کلام کو
بیچ رہے ہیں، روحانی نہیں جسمانی طور پر بھی اس کو بیچ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے تو ہے کہ ہم روحیں بچا رہے ہیں، پر روحوں کو بچانا نہیں، وہ ان کو خراب کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اور کیا ہے، ہر کلیسیا مقامی کلیسیا ہے، اور ہم سب نے روح پایا ہے، روح ہمیں پلایا گیا ہے، کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی ہوں، خواہ غلام ہوں، خواہ آزاد ہوں، سب خدا سے دعا کرتے ہیں۔ جو ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، اور جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، وہ کلیسیا ہے۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند مسیح یسوع جو ہمارا واحد نجات دہندہ ہے، ہمیں کلام کی صحیح ترتیب اور سیاق و سباق کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی کرے اور پاک روح کا گہرا مسا عطا فرمائے۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت۔